السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن مزید آسان سیریز کے اس لیسن میں ہمارا ٹاپک ہے کلمہ کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم ٹاپک کے کی پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک پریکٹس ایکٹیویٹی کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں۔ عربک میں حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنائے جاتے ہیں، یعنی عربک الفابیٹس، اور ان پر کوئی نہ کوئی حرکت، زیر زبر، پیش، جزم، ان دونوں کے ملنے سے عربک میں ورڈز وجود میں آتے ہیں۔ یہ ورڈز یعنی الفاظ بامعنی بھی ہو سکتے ہیں اور بے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی کلمہ وہ لفظ ہے جو بامعنی ہو، اس کے کچھ نہ کچھ معنی ہو۔ اب یہ بامعنی الفاظ ہی مل کر ایک جملہ بناتے ہیں، یعنی جملے میں ہمارے مختلف الفاظ ہوتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو پھر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں جن کو پارٹس آف سپیچ کہا جاتا ہے، یعنی ایک جملہ مختلف لفظوں سے مل کر بنتا ہے اور وہ لفظ کوئی نہ کوئی سپیچ کا حصہ ہوتے ہیں۔ انگلش میں ہمارے پاس 8 پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ ہے ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، انٹرجیکشن، ورب، کنجنکشن اور پریپوزیشن۔ اسی طرح عربک میں بھی پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، لیکن عربک میں صرف 3 پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں: اسم، فعل یا حرف۔ عربک گرامر میں تمام الفاظ یا تو اسم ہوتے ہیں یا فعل یا حرف، بس یہ 3 ہی کیٹیگریز ہیں۔ انہی کیٹیگریز میں لفظ فال کر سکتے ہیں، یا تو وہ اسم ہوں گے یا فعل یا حرف۔ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیوز، ایڈورب اور انٹرجیکشن، یہ سب اسم کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور فعل میں صرف اور صرف ورب آتا ہے، اور حرف یعنی پارٹیکل، اس میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں یا کنجنکشنز۔ کچھ کنجنکشنز ناؤن بھی ہوتی ہیں۔ عربک گرامر میں اسم کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ اسم کا معنی ہے نام۔ کسی بھی شخص، چیز، جگہ کے نام یا کسی صفت کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، مثلا اللہ، انسان، کتاب، مسجد، سچا، جھوٹا وغیرہ، یہ تمام الفاظ اسم ہیں۔ فعل کے معنی ہے کام، ایسا کلمہ جس میں کام کا نام اور ساتھ ہی اس کام کے کرنے یا ہونے کا زمانہ بھی پائے جائے، فعل کہلاتا ہے۔ مثلا لڑکے نے قرآن پڑھا، لڑکا قرآن پڑھتا ہے، لڑکا قرآن پڑھے گا۔ ان تمام جملوں میں پڑھنے کا کام ہو رہا ہے اور کسی نہ کسی زمانے میں ہو رہا ہے۔ 3 طرح کے ہمارے پاس زمانے ہوتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ ایسا کلمہ جو صرف کام کے نام کو ظاہر کرے اس کو مصدر کہتے ہیں، اور وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے، یعنی کام کا نام اسم ہوتا ہے، مثلا پڑھنا، لکھنا، آنا، جانا، کیونکہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد ہے حرف۔ حرف ایسا کلمہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فعل، اس کو حرف کہتے ہیں۔ حرف کے معنی اسی وقت واضح ہوتے ہیں جب وہ اسم یا فعل کے ساتھ ہی مل کر استعمال ہو، مثلا میں، سے، پر، اوپر، یہ زیادہ تر پریپوزیشنز ہوتے ہیں۔ عربی الفاظ میں اسم کو پہچاننے کی 2 بڑی علامات ہیں: تنوین اور الف لام۔ جس لفظ کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر پائے جاتا ہو وہ اسم ہوتا ہے، اور اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگا ہو تو وہ بھی اس کے اسم ہونے کا ثبوت دیتا ہے، یعنی وہ الفاظ بھی اسماء ہوتے ہیں، مثلا الکتاب، الکتابہ، الکتابی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ الف لام اور تنوین کسی بھی اسم پر ایک ہی وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی جب اسم پر تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہو سکتا، اور جب الف لام آ جائے تو تنوین باقی نہیں رہے گی۔ کلمہ کی اقسام عربک گرامر کا ایک بنیادی ٹاپک ہے۔ اس لیول پر آپ کو صرف اور صرف ان کی ڈیفینیشن کلیئر ہونا چاہیے کہ اسم، فعل اور حرف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ان پارٹس آف سپیچ میں فرق کلیئر ہوگا تو پھر آپ ورڈ کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل یا حرف، اور یہ پہچان کرنے کے لیے آپ کو لفظ کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے۔ چاہے آپ کو تمام رولز پتہ ہوں، صرف علامات کی بیس پر آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ آئیے اب ہم ایک پریکٹس ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں ترجمے کی مدد سے ہم پہچان کریں گے کہ یہ الفاظ اسم ہیں، فعل یا حرف۔ سب سے پہلا ورڈ ہمارے پاس ہے عن کے معنی ہوتے ہیں سے، فرام۔ کیا یہ کسی شخص، جگہ، چیز یا صفت کا نام ہے؟ نہیں،
کیا اس میں کوئی کام کا ہونا کسی زمانے کے ساتھ پائے جا رہا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ لفظ اکیلا اپنا مکمل مفہوم دے رہا ہے؟ نہیں، لہٰذا یہ حرف ہے، کیونکہ حرف کی تعریف ہوتی ہے کہ وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اکیلے استعمال نہیں ہوتے، کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں۔ النور ترجمہ لائٹ، روشنی، یہ کسی شخص چیز جگہ کا نام ہے؟ جی، تو یہ اسم ہے۔ جعل، اس نے بنایا، کیا یہ کسی شخص چیز جگہ یا صفت کا نام ہے؟ نہیں۔ اس میں کسی کام کا ہونا کسی زمانے میں پایا جا رہا ہے؟ جی، ماضی میں کوئی کام ہوا، اس نے بنایا، تو یہ لفظ فعل ہے۔ الظلمات، اندھیرے، شروع میں الف لام لگا ہے جو اسم کی ایک بہت اہم پہچان ہے، لہٰذا یہ لفظ اسم ہے۔ یفتح، وہ کھولتا ہے، کیا یہ کسی شخص چیز جگہ صفت کا نام ہے؟ نہیں۔ کیا اس میں کسی کام کا ہونا پائے جا رہا ہے کسی زمانے کے ساتھ؟ جی، اس میں کھولنے کا کام ہو رہا ہے حال کے زمانے میں، لہٰذا یہ لفظ فعل ہے۔ الی، کی طرف، ٹوورڈز، اسم، فعل اور حرف کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اسم کسی بھی شخص چیز جگہ یا صفت کا نام ہوتا ہے، فعل میں کسی کام کا ہونا کسی زمانے میں پایا جاتا ہے، اور حرف جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوتا ہے، اکیلے اپنا کوئی مفہوم نہیں دیتا۔ الی، ٹوورڈز، کی طرف، کس کی طرف، یہ کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر استعمال ہوگا تو ہمیں بات سمجھ آئے گی، لہٰذا الی حرف ہے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، کیا یہ کسی شخص چیز جگہ صفت کا نام ہے؟ نہیں، اس میں کوئی کام ہو رہا ہے، گواہی دینے کا کام حال میں ہو رہا ہے، لہٰذا یہ ورب ہے، فعل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے، لہٰذا یہ اسم ہے۔ اقتلوا، قتل کرو، اس میں کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ بھی ورب ہے۔ قریۃ، بستی، ٹاؤن، کسی جگہ کا نام ہے، لہٰذا یہ اسم ہے۔ فضل، فضل، باؤنٹی، یہ کسی صفت کا نام ہے؟ جی، اس لیے یہ اسم ہے، اس میں کوئی کام کا ہونا یا کرنا کسی زمانے میں نہیں پائے جا رہا، کب فضل ہوا، کس نے فضل کیا، کس پہ فضل کیا، ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے، لہٰذا یہ ورب نہیں ہے بلکہ اسم ہے۔ یجمع، وہ جمع کرتا ہے، اس میں جمع کرنے کا کام ہو رہا ہے حال میں، اس لیے یہ فعل ہے۔ خلق، اس نے پیدا کیا، اس نے تخلیق کیا، ہی کریٹڈ، اس میں کوئی کام ماضی میں انجام پایا، لہٰذا یہ فعل ہے۔ من، سے، یہ اکیلے استعمال نہیں ہوتا، فرام، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ مل کر استعمال ہوتا ہے، یہ اسم کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ لفظ itself، خود سے یہ لفظ حرف ہے۔ اکلا، اس نے کھایا، اس میں کھانے کا کام ہوا ماضی میں، لہٰذا یہ لفظ فعل ہے۔ نصر، مدد، کام کرنے کا نام ہے، مدد کرنا، یہ اسم ہے، اس میں مدد کرنے کا کام کسی زمانے میں انجام نہیں دیا جا رہا کہ کس نے مدد کی یا مدد کرے گا، کہ مدد کی یا مدد کرے گا، ایسا سینس نہیں ہے، بلکہ یہ مدد کرنے کا نام ہے، یعنی کام کا نام، مصدر، جو کہ اسم ہوتا ہے۔ علی، پر، اکیلا یہ کوئی مفہوم نہیں دیتا، کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر استعمال ہوگا تو بات سمجھ آئے گی، کہاں پر، کس پر، لہٰذا یہ لفظ علی حرف ہے۔ اور، اکیلے استعمال نہیں ہوتا، اور کے بعد کوئی نہ کوئی بات بتائی جاتی ہے، لہٰذا یہ حرف ہے۔ قل، کہہ دو، اس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہہ دو، تو ایسے الفاظ بھی فعل ہوتے ہیں۔ مکہ، تو مکہ کسی جگہ کا نام ہے، لہٰذا یہ اسم ہے۔ لا نشرک، ہم شرک نہیں کرتے، یہ فعل ہے۔ رب، رب، لارڈ، نام ہے، لہٰذا یہ اسم ہے۔ ینصرون، ان کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، اس میں مدد کرنے کا کام کیا جا رہا ہے حال میں، لہٰذا یہ فعل ہے۔ مستہزئون، مذاق اڑانے والے، نام ہے، لہٰذا یہ اسم ہے۔
تو اس پریکٹس ایکٹیویٹی میں ہم نے ترجمے کی مدد سے لفظ کی پہچان کی۔ اگر کوئی لفظ کسی شخص، چیز، جگہ یا صفت کا نام ہو تو وہ اسم، اور اگر اس میں کوئی کام ہو رہا ہو کسی زمانے میں تو فعل، اور ایسے الفاظ جو اکیلے اپنا مفہوم نہ دیں، کسی نہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر استعمال ہوں تبھی ہمیں بات سمجھ آئے، وہ الفاظ حرف ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اسم، فعل اور حرف کا فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔